بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی زندگی میں موجود تمام پریشانیوں کا خاتمہ چاہتے ہیں تو ان اقوال ذریع کو ضرور سنیں اور ویڈیو پوری دیکھیں، کیونکہ یہ کسی عام انسان کے اقوال نہیں بلکہ آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہیں۔ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم کیا کرو اور برے کاموں سے روکا کرو، ورنہ خدا تم پر جلدی عذاب نازل کرے گا، پھر دعائی بھی دو گے تو سنوائی نہ ہوگی۔ مسلمان ایماندار وہی ہے جس کے ہاتھ، زبان اور قلم سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے۔ ایک مسلمان کو نقصان پہنچانا کعبہ اور بیت العمور گرانے سے 15 گنا برا ہے۔ وہ شخص ملعون ہے جس نے کسی ایماندار کو دکھ پہنچایا یا نقصان دیا۔ کسی مسلمان بھائی کی حاجت براری کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے ساری عمر اللہ کی اطاعت و خدمت میں گزاری۔ والدین سے نیک سلوک کرنا، نماز، روزہ، حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ جس نے صبح کی ایسی حالت میں کہ ماں باپ اس پر راضی رہے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں، اور جس نے صبح کی ایسی حالت میں کہ ماں باپ اس پر ناراض رہیں، اس کے لیے 2 دروازے دوزخ کے کھلے ہیں۔ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی ناراضگی کی سزا موت سے پہلے دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ نافرمان اولاد اور رشتہ داروں سے تعلق ختم کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ جو انسان والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر نظر کے عوض ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، اگرچہ 100 بار دیکھے؟ تو فرمایا، ہاں، اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور تیرا باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مسافر کی دعا ہر شخص کے لیے، مظلوم کی دعا ظالم کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عمر زیادہ اور مال میں برکت ہو تو خدا سے ڈر اور رشتہ داروں سے حسن سلوک اور احسان کر۔ سب سے اچھا صدقہ وہ ہے جو مستحق رشتہ داروں پر ہو۔ اگر قرابت دار محتاج ہوں تو غیر پر کوئی صدقہ نہیں۔ عورت کے لیے پردہ واجب ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتے ہیں۔ جس نے 1 یا 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی پرورش کی اور اسلام اور ادب سکھایا، پھر اللہ کی رضا کے لیے نکاح کر دیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جس شخص نے اپنی زبان یا شرمگاہ کو قابو میں رکھا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ کیا میں تمہیں ایسے خزانے کی خبر نہ دوں جو سب سے اچھا ہو؟ تو سن لو، وہ خزانہ نیک اور دیانتدار بیوی ہے۔ جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر جاتی ہے، اس پر اللہ کی ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس پر اس کا خاوند بوجہ نیکی راضی رہا، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ جس عورت کا مرد ناراض ہو جائے، اس عورت پر اللہ کے فرشتے ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں۔ جو گوشت حرام مال کھانے سے بڑھا ہو، اس کا دوزخ میں جلنا ہی بہتر ہے۔ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کہاں سے کھاتا ہے اور کیا کھاتا ہے، تو اللہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے دوزخ میں کس راہ سے ڈالے۔ رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر خدا کی لعنت ہے۔ دوزخ کی آگ ہر فریبی، دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتانے والے کے قریب ہے۔ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، مگر دوزخ سے دور ہے۔ لیکن بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور اور جنت سے دور ہے، مگر
دوزخ کے قریب ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ دین حسن خلق کا نام ہے، بد خلق کی جگہ دوزخ ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ خوش خلقی آدھا دین ہے، خوش اخلاق جنت میں جائے گا اگرچہ عبادت کم رکھتا ہو، اور بد خلق دوزخ میں جائے گا اگرچہ عبادت گزار ہو۔ میزان عمل پر سب سے بھاری دو چیزیں ہوں گی، ایک خدا سے ڈرنا، دوسرا خوش خلقی۔ دو چیزیں مغفرت کا موجب بنیں گی، اللہ کے لیے کھانا کھلانا، ہر شخص کو پہلے سلام کرنا۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر کام میں آخرت کا لحاظ رکھو۔ مومن کے لیے گناہ پہاڑ کی مثل ہے، مگر منافق کے لیے ایسے جیسے مکھی اڑا دی۔ جو شخص کسی برائی پر حاضر ہو اور اس پر راضی ہو تو گویا اس نے وہ برائی خود کی۔ سود کا ایک درہم خدا کے نزدیک زنا سے 36 گنا بدتر ہے۔ عبادت کے 10 جزو ہیں، ان میں 9واں جز حلال کھانے کی طلب ہے۔ جو شخص طلب حلال میں تھک کر شام کرے، صبح وہ اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ رہے گا۔ جو شخص اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کھلائے، وہ ایسا ہے کہ گویا وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ تنگ دستی میں صبر کرنے والے اہل و عیال سے زیادہ افضل اللہ کے نزدیک کوئی نہیں۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے برگزیدہ لوگ لاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے، اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ حکم ہوگا، تنگ دست اہل و عیال جو میری طرف سے بھیجی ہوئی مصیبت پر صابر و شاکر رہے، انہیں بلا حساب جنت میں لے جاؤ، اور ان کو بھی جنہوں نے ان کے ساتھ احسان کیا۔ اللہ سوال کرنے والے تنگ دست صابر اہل و عیال کو دوست رکھتا ہے۔ اپنے فالتو یا پرانے کپڑے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو، اللہ تمہیں برکت دے گا اور موت کے وقت تم اللہ کی ضمانت میں رہو گے۔ جنت کی کنجی مساکین کی محبت اور ان کی مدد ہے۔ محسن کا شکریہ ادا کیا کرو، کیونکہ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے اور ناشکری سے نعمت کا زوال ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ شفاعت کرے گا۔ جس کو مسلمان بھائی کی تکلیف کا غم نہیں، وہ میری امت سے ہی نہیں۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی اللہ کی مخلوق کو آرام دینا ہے۔ اللہ کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں کہ تو کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے۔ شرک کے بعد بدتر گناہ اللہ کی مخلوق کو ایذا دینا ہے۔ صبر اور شکر کرنے والا ایماندار ہوتا ہے۔ ایماندار آدمی کا ہر کام اچھا ہوگا۔ اگر اسے خوشی اور نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر تکلیف پڑے تو صبر کرتا ہے۔ رشتہ داروں سے نیکی کرنا عمر دراز اور رزق وسیع کرتا ہے۔ کوئی صدقہ زبانی صدقے سے بہتر نہیں۔ زبانی صدقہ یہ ہے کہ تو کسی کی نیک سفارش کر دے، یا اذیت ہٹا دے، یا جان بچا دے، یا صلح صفائی کرا دے، یہ بڑا صدقہ ہے۔ رحم رحمان و رحیم سے مشتق ہے۔ جو کوئی اسے ملائے گا وہ رحمان سے ملے گا، جو اسے قطع کرے گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اللہ کی پناہ مانگو ایسے دل سے جس میں عاجزی نہ ہو، ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسے علم سے جس پر عمل نہ ہو۔ دنیا کی کوئی چیز تیرے پاس نہ ہو، لیکن اگر یہ 4 چیزیں تیرے پاس ہوں تو کچھ نقصان نہیں۔ 1 راست گفتاری، 2 امانت داری، 3 خوش خلقی، 4 غذائے حلال۔ ہر ایک نیک اور بد سے نیکی کر، اگر وہ نیکی نہیں کرتا تو اس لائق ہے کہ نیکی کرے۔ تو بوڑھوں کی تعظیم کر، خدا نوجوانوں کو توفیق دے گا کہ وہ تیری تعظیم کریں جب تو بوڑھا ہو۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ
اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اگر میں حکم دیتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے تو میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آگ خشک گھاس کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت انسان کی نیکیوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام اقوال نبی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔